الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ شب قدر کی تعین کے تعلق سے علماء کے درمیان شدید اختلاف ہے۔ حافظ ابن حجر وغیرہ نے تو 46 تقریباً قول ذکر کیا ہے، لیکن اس تعلق سے جو حدیثیں آئی ہوئی ہیں ان کو جب سامنے رکھتے ہیں تو کسی نہ کسی حد تک ہم ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں، اس نتیجے تک یہاں پر انشاءاللہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، نبی علیہ السلام کی مختلف حدیثیں اس تعلق سے آئی ہوئی ہیں۔ آپ کی ایک حدیث آتی ہے جو عام بات سے بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو۔ عام بات آپ نے فرمائی، آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو۔ دوسری نبی علیہ السلام کی کئی حدیثیں ایسی آتی ہیں جس میں آپ نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہاں آپ نے طاق راتوں کی بات کہی، ٹھیک۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کی حدیث آتی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ التمسوها فی التاسعہ والسابعہ والخامسہ، تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو کس میں؟ 9ویں میں، 7ویں میں، 5ویں میں۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کی ایسی بھی حدیثیں آتی ہیں۔ دوسرے نبی علیہ السلام کی حدیثیں آتی ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی السبع البواقی، جب اسی مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، سبع البواقی، جب 7 راتیں بچیں تو ان 7 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ 7 راتوں میں آپ نے پوری 7 کو بات بیان کر رہے ہیں، نہیں کہ ایک چھوڑ چھوڑ کے، پوری 7 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ تو ان سب روایتوں کو جب سامنے رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بات یہ کہی جا رہی تھی کہ طاق راتوں میں تلاش کرو، طاق راتوں میں تلاش کرو، اس کے علاوہ بھی شب قدر پڑھنے کے چانسز ہیں۔ ضروری نہیں کہ شب قدر صرف طاق راتوں ہی میں پڑھیں، پھر طاق راتیں ہوتی کون سی ہیں اس کے تعلق سے بھی خود اختلاف ہے، کہ طاق راتیں کس کو کہتے ہیں۔ وطر جو راتیں کہی نبی علیہ السلام نے کہ تو اگر مہینے کی شروعات سے دیکھتے ہیں تو وطر راتیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں پڑھتی ہیں، لیکن اگر ادھر سے دیکھتے ہیں پیچھے سے تو پھر طاق راتیں وہ نہیں پڑھیں گی، کیونکہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے۔ تو جس کو ہم شفع جفت جوڑا سمجھتے ہیں اس میں بھی شب قدر پڑھنے کے چانسز ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ شب قدر 24ویں کو پڑھی، 24ویں کو پڑھی۔ تو ایسی بھی روایت موجود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، صحیح بخاری کی جو روایت ہے وہ اس طرح سے التمسوا فی 24، ابن عباس کہتے ہیں کہ تم شب قدر کو تلاش کرو کب؟ فی 24، 24ویں میں تلاش کرو۔ تو 24ویں جو ہوتی ہے تو طاق نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے جو وہ حدیث بیان کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس میں نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم شب قدر کو تلاش کرو التمسوا فی التاسعہ والسابعہ والخامسہ، 9ویں میں اور 7ویں میں اور 5ویں میں۔ تو راوی نے ان سے پوچھا کہ آپ کا مطلب کیا ہے؟ یہ تاسعہ، سابعہ، خامسہ، 9ویں، 7ویں، 5ویں ہوتی کیا ہے؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اسی حدیث صحیح مسلم کی حدیث میں ایکسپلین کر رہے ہیں، آگے ڈیٹیل دے رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ اذا مضت 21 والتي تلیہا 22 وہی التاسعہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب 21ویں رات گزر جائے تو 21ویں کے بعد جو رات آتی ہے 22ویں، یہی تاسعہ ہے۔ دیکھ رہے ہیں، 22ویں کو وہ تلاشنے کی بات کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ نے جو کہا کہ 9ویں میں تلاش کرو، تو 9ویں رات کون سی ہے؟ 22ویں رات 9ویں رات ہے، 22ویں رات 9ویں رات ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ فَإِذَا مَضَتْ 23 وَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ، جب 23ویں رات گزر جائے تو اس کے بعد جو رات آتی ہے یعنی 24ویں رات، یہی 7ویں ہے، کیونکہ میرے ساتھ نے فرمایا تھا کہ 9ویں میں تلاش کرو، 7ویں میں تلاش کرو۔ تو 7ویں کون سی ہے؟ 7ویں یعنی 24ویں، یہی 7ویں ہے۔ فَإِذَا مَضَتْ 25 فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ، جب 25ویں رات گزر جائے، جب 26ویں آ جائے، 26ویں یہی 5ویں ہے۔ میرے ساتھ نے کہا تھا نا کہ 9ویں میں، 7ویں میں، 5ویں میں، تو 5ویں کون سی ہے؟ 26ویں رات، یہ 5ویں رات ہے۔ دیکھ رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ جو باتیں کہی گئی ہیں کہ وطر میں تلاش کرو، طاق میں تلاش کرو، تو طاق 21ویں اور 23ویں، 25ویں یہی طاقیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی حدیثیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جن کو ہم طاق نہیں سمجھتے ہیں، 22ویں جو ہیں، 24ویں جو ہے، 26ویں جو ہے،
ان راتوں میں بھی تلاش کرنے کی نبی علیہ السلام کی حدیثیں ہیں، اور آپ نے ان کی بدلہ بھی ترغیب دی ہے کہ آپ نے جب کہا کہ وہ دیکھو وہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر، میں نکلا اس لیے کہ تم کو لیلۃ القدر کے بارے میں، شب قدر کے بارے میں بتاؤں۔ فطلعها فلان و فلان، تو دو لوگوں کو آپس میں جھگڑا ہو گیا، فرفعت، تو مجھ سے اس علم کو اٹھا لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بھلا دیا۔ وعسى یکون خیرا لکم، نبی علیہ السلام آگے کہتے ہیں کہ یہ امید ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی بھلا دیا گیا علم اللہ تعالیٰ نے مجھ سے واپس لے لیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مشکل ہو گیا تمہارے لیے، یہ اچھا ہی ہے انشاءاللہ، یہ ہم اور عبادتوں میں محنت کریں گے۔ اس طرح سے یہ ہوتا کہ لوگ صرف ایک رات میں محنت کرتے، عبادت کرتے، اب تو دروازہ کھل گیا، دسوں میں ہم تلاش کریں گے، یعنی یہ تو آپ نے فرمایا کہ وعسى یکون خیرا لکم، امید ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو آپ نے آگے فرمایا کیا؟ فالتمسوها، لہذا تم شب قدر کو تلاش کرو، کب؟ التاسعہ، 9ویں میں تلاش کرو، والسابعہ، اور 7ویں میں تلاش کرو، والخامسہ، اور 5ویں میں تلاش کرو۔ دیکھیں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اب یہ 9ویں، 7ویں، 5ویں کیا ہے؟ خود ابو سعید خدری اللہ عنہ اس کی ایکسپلین وضاحت کر رہے ہیں کہ 9ویں سے مراد کیا ہے؟ 22ویں ہے، جب 21ویں گزر جائے 22ویں یہی تاسعہ ہے، اور سابعہ سے مراد 23ویں جب گزر جائے 24ویں جو ہوتی ہے یہی سابعہ ہے، 24ویں رات سابعہ ہے، اور 26ویں رات یہ کیا ہے؟ یہ خامسہ یعنی 5ویں ہے۔ تو ان دونوں روایتوں کو جب سامنے رکھتے ہیں اس پتہ چلتا ہے کہ صرف طاق راتوں میں نہیں محنت کرنا ہے، بلکہ اس کے علاوہ جو دوسری راتیں ہیں اس میں بھی محنت کرنا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں بھی پڑھ سکتی ہے شب قدر۔ اور دیکھیں نبی علیہ السلام کی حدیث آتی ہے صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ارى رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں کی نے جو خواب دیکھا ہے شب قدر کے تعلق سے سب موافق ایک جیسا ہو گیا ہے سارا خواب لوگوں کا۔ فمن كان متحریها، تو جسے تلاش کرنا ہے شب قدر کو کب تلاش کرے؟ فلیتحرها في السبع الاواخر، اسے چاہیے کہ جب 7 راتیں آخر کی بچیں تو ان 7 راتوں میں تلاش کرو، یہ نہیں کہ آپ نے چھوڑ کے چھوڑ کو نہیں، 7 میں تلاش کرو۔ دیکھ رہے ہیں یہاں پر میرے السلام سے بخاری مسلم کے 7 میں تلاش کرنے کی بات کر رہے ہیں، بلکہ میرے السلام نے ایک اور اس سے بھی اچھی وضاحت کو فرما دی، دوسری حدیث سے مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ التمسوها في العشر الاواخر، اس میں اور وضاحت ہے، دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تم شب قدر کو تلاش کرو کس میں؟ آخری عشرے میں، پورے فل آخری عشرے میں تلاش کرو۔ فإن ضعف أحدكم أو عجز، اگر تم میں سے کوئی شخص کمزور پڑ جائے اور 10 کے 10 میں نہیں کر پایا، کچھ سست پڑ گیا، عاجز آ گیا، فلا يغلبن على السبع البواقي، تو کم سے کم جو آخر کی 7 راتیں بچ رہی ہیں اس میں نہ پیچھے ہٹے، اس میں نہ مغلوب ہونے پائے، اس سے نہ چوک جائے، آخر کی 7 راتوں میں ضرور تلاش کرو، کیونکہ یعنی کہ پتہ چلا ہے کہ پورے 10 میں تلاش کرنا ہے، لیکن اگر کہیں سست پڑ گئے، کچھ کمزور پڑ گئے تو دیکھنا، دھیان دینا آخر کی جو 7 راتیں ہیں اس سے تم چوکنا نہیں، اس میں تم مغلوب مت ہونا، یعنی اس میں ضرور تلاش کر لینا۔ تو ان روایتوں کو جب سامنے سب رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ شب قدر کے جو تلاش کی بات کہی گئی ہے اس میں سب سے سیف جو قول ہے، جو حدیثوں سے بھی پتہ چل رہا ہے، وہ یہ کہ پورے عشرے میں ہمیں اہتمام کرنا چاہیے تلاش کا، پورے عشرے میں ہمیں اہتمام کرنا چاہیے تلاش کا، یہ نہیں کہ طاق راتیں صرف ہم دیکھیں اور بقیہ راتوں کو چھوڑ دیں، کچھ دھیان ہی نہ دیں، بلکہ دوسری راتوں میں بھی ہم محنت کریں، پورے عشرے میں ہم محنت کریں، رب العالمین سے امید رکھیں تاکہ ہمیں شب قدر مل جائے، ورنہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے اگر طاق میں کیا تو ہمیں شب قدر چھوٹ بھی سکتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثوں کو جو ہم رکھتے ہیں سامنے تو جو نتیجہ نکلتا ہے اور جس قول کی طرف کہ اطمینان پیدا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ پورے عشرے میں تلاش کرنا چاہیے۔ شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ سے بھی خاص یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ پورے عشرے میں تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ خود طاق راتوں کی تعین ہی میں اختلاف ہے کہ طاق راتیں سے مراد کیا ہے، کیا 21ویں 23ویں 25ویں وغیرہ اسی کو طاق کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، دوسرا بھی قول ہے کہ یہی طاق نہیں ہے، بلکہ ادھر سے پیچھے سے دیکھیں گے تو 22ویں 24ویں یہ سب طاق بن جاتی ہیں، جیسا کہ خود ابو سعید خدری اللہ عنہ کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، شیخ الاسلام تیمیہ خود کہتے ہیں، ابو سعید خدری اللہ عنہ نے بھی اس چیز کو بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ 9ویں 7ویں 5ویں میں تلاش کرو، تو یہ 9ویں 7ویں 5ویں کیا ہے؟ 9ویں سے مراد 22ویں، 7ویں سے مراد 24ویں، اور 5ویں سے مراد 26ویں ہے۔ تو دیکھیں یہ سب طاق تو نہیں ہے، اس طرح یہ سب تو جفت والی میں ہے۔ اور ابن عباس کی صحیح بخاری کی حدیث التمسوا فی 24،
ابن عباس کہتے ہیں، صحیح بخاری کی بات ہے کہ شب قدر کو تلاش کرو 24ویں میں 24 تو بہرحال جو زیادہ سیف قول ہے اور جس کو علماء نے بھی کہا ہے، ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ نے بھی اس کو راجح قرار دیا ہے، جس سے کہ 10 کے 10 میں ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے اور شب قدر کی راتوں میں ہمیں خوب زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ لہٰذا ضرور ہم اس کو دھیان دیں۔ بہت سارے لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں، بلکہ بس وہی طاق راتیں محنت کر کے سو جاتے ہیں، بقیہ راتوں میں کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، شب قدر چھوٹ بھی سکتی ہے۔ روایتوں کو سب سامنے رکھیں اور سارے راتوں میں 10 کی 10 راتوں میں محنت کرنے کی کوشش کریں۔ نبی علیہ السلام کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ عنہا جو کہتی ہیں کہ اذا دخل العشر احیا اللیل، نبی علیہ السلام کا جو اپنا معمول تھا وہ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا آپ احیا اللیل ساری راتوں میں 10 کی 10 راتوں کی بات کر رہی ہیں کہ آپ نبی علیہ السلام راتوں کو جاگتے تھے، اپنے ایقظ اہلہ اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، وجد اور محنت کرتے تھے، وشد المئزر کمر کس رکھتے تھے آپ عبادت کے لیے یعنی۔ تو نبی علیہ السلام کا بھی جو طریقہ لگ رہا ہے وہی دوسری جو حدیث بیان کی گئی کہ نبی علیہ السلام کانا یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، نبی علیہ السلام آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے تھے کبھی آپ دوسرے دنوں میں محنت نہیں کرتے، دوسری راتوں میں محنت نہیں کرتے تھے۔ تو پورے آخری عشرے کی فل بات ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام پورے آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے تھے، نہ ہی کہ طاق راتوں میں محنت کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس طرح دھیان دینا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ بالکل دھیان نہیں دیتے، صرف طاق راتوں میں دھیان دیتے ہیں، باقی راتوں کو کچھ بھی التفات ہی نہیں کرتے ہیں، اس کو عام معمولی سمجھتے ہیں، بالکل پوری جا کر کے پوری فل نیند لے کر کے سوتے ہیں، کوئی اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم 10 کی 10 راتوں میں اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی ہمارے لیے ایک عبادت میں اپنے آپ کو بڑھانے کا بہت بڑا موقع ہے۔ اس موقع کو اپنے ہم جہاز سے نہ جانے دیں۔ تھوڑے سے 10 دن ہیں، چند دن ہیں، بس چند راتیں ہیں، یہ تھوڑی سی محنت کرنی ہے بس، اور ہم عبادت میں کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیلہ مبارکہ یہ مبارک رات ہے، یہ وہ رات ہے جس میں فیصلے ہوتے ہیں تقدیر کے۔ اس رات میں رب العالمین نے قرآن نازل کیا، خاص رب العالمین نے اپنے کتاب کو نازل کرنے کی اس رات کو چنا کہ وہ رات ہے، اور ہم سو کر کے گزار دیں، دھیان ہی نہ دیں، یہ محرومی ہے۔ اس محرومی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس رات کو پا سکیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔